بنیادی طور پر 3 چیزیں سب سے پہلے پڑھیں گے۔ نمبر 1 نحو کی تعریف، نمبر 2 نحو کا موضوع، نمبر 3 نحو کی غرض و غایت یا فائدہ۔ سب سے پہلے نحو کی تعریف۔ نحو ایسے اصول و ضوابط کے جاننے کا نام ہے جن اصول و ضوابط کے ذریعہ تینوں کلمات یعنی اسم، فعل، حرف، ان کے آخری حروف کے احوال یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخری حروف کے احوال معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور بعض کلمات کو دوسرے بعض کلمات کے ساتھ جمع کرنے کی، مرکب کرنے کی، ملانے کی کیفیت کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ علم نحو کی تعریف ہے۔ علم نحو کے اندر اس کو کیسے ہم پہچان کریں گے کہ علم نحو کیا فائدہ دیتی ہے ہمیں، علم نحو کی تعریف کیا مکمل بنے گی؟ ایک دفعہ پھر کہ نحو ایسے اصول اور ضوابط کے جاننے کا نام ہے کہ جن اصول اور ضوابط کے ذریعہ تینوں کلمات، نمبر 1 اسم، فعل اور حرف، ان کے آخری حروف کے احوال معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور بعض کلمات کو دوسرے بعض کلمات کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت کو پہچانا جاتا ہے، جمع کرنے کی کیفیت کو پہچانا جاتا ہے، اسے نحو کہا جاتا ہے۔ یہ نحو کی تعریف۔ اس کے بعد نحو کا موضوع کیا ہے؟ نحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام، یعنی کلمہ اور کلام، یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ اس کے بعد نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ نحو کی غرض و غایت یہ ہے عربی کلام میں لفظی خطا سے ذہن کو محفوظ کرنا علم نحو کی غرض و غایت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے بنیادی طور پر نحو کے حوالہ سے، نمبر 1 کہ نحو کی تعریف، نمبر 2 نحو کا موضوع، نمبر 3 نحو کی غرض و غایت۔ اس کے بعد ایک چیز ہم تھوڑی سی اور بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ ہم نے پڑھا ہے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کہ جب تک کسی بھی علم کا موضوع نہیں جانا جائے گا ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس علم کا مقصد کیا ہے، اس علم کا ارادہ کیا ارادہ رکھتے ہیں ہم اس علم کو پڑھنے سے۔ تو لہٰذا کیوں نہ ہو کہ ہم سب سے پہلے اس علم کے موضوع کو ہی تھوڑا سا پڑھ لیں۔ تو اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے کلمہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کلمہ کی تعریف سادہ لفظوں میں ہم چھوٹی کتابوں میں یہ پڑھتے رہے ہیں کہ جو بھی بات ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ کلمہ کہلاتی ہے، مگر نحو کی زبان میں، علم نحو کے اندر الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مفرد سے مراد ایک، وضع سے مراد بنایا گیا ہو، جسے ایک معنی دینے کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے زید، ضرب۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ایک ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ زید سے مراد ایک ہی زید پر دلالت ہوگی، ضرب سے مراد ایک ہی زید پر مارنے والا بندہ۔ تو گویا کہ جو ایک معنی کے لیے چیز وضع کی جائے اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ کلمہ کی آگے بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، جیسے ہم نے پیچھے نحو کی تعریف میں پڑھا ہے کہ تینوں کلمات یعنی اسم، فعل اور حرف، ان کے آخری احوال پہچانے جاتے ہیں۔ تو آخری حالتوں کو جاننے سے پہلے ہم اسم کو ہی جان لیں، فعل کو ہی جان لیں، حرف کو ہی جان لیں، تو پھر ہم ان کی آخری حالتیں بھی پہچان سکیں گے۔ تو آئیے کلمہ کی یہ 3 اقسام ہیں، کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم کلمہ کی 3 قسمیں ہی کیوں ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہی کیوں ہیں؟ 4 کیوں نہیں ہیں؟ 2 کیوں نہیں ہیں؟ 5 کیوں نہیں ہیں؟ 3 قسمیں ہی کیوں ہیں؟
اسے کہا جاتا ہے وجہ حصر، کہ کلمہ کی 3 قسموں میں بند ہونے کی وجہ بیان کریں۔ کلمہ کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کلمہ کی 2 حالتیں پکی ہوں گی، 2 حالتوں سے کلمہ خالی نہیں ہوگا۔ یا تو کلمہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کلمہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر کلمہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت نہ کرے تو اسے حرف کہا جاتا ہے، اسے حرف کہتے ہیں۔ اور اگر کلمہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے گا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، زمانوں سے ملا ہوگا یا نہیں۔ زمانے سے مراد یعنی ماضی، حال، مستقبل، ان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے کلمہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا۔ اگر ان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے کلمہ ملا ہوا ہو تو اسے کہا جاتا ہے فعل، اور اگر ان 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے بھی نہ ملا ہوا ہو تو اسے کہا جاتا ہے اسم۔ گویا کہ وجہ حصر سے ہمارے لیے بنیادی طور پر ہمیں اسم کی، فعل کی اور حرف کی تعریفیں حاصل ہو گئیں، کہ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے کلمے سے ملنے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب تک دوسرے کلمے یعنی اسم اور فعل سے نہیں ملتا اس وقت تک حرف اپنا معنی نہیں دیتا۔ گویا کہ ہمارے سامنے حرف کی تعریف سمجھ میں آ گئی وجہ حصر کے ذریعے سے ہی، کہ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے من کیا دلالت کر رہا ہے؟ الہ کیا دلالت کر رہا ہے؟ جب یہ من اور الہ یہ کسی فعل سے یا اسم سے ملیں گے تو اس وقت یہ اپنا معنی واضح کریں گے۔ مثال کے طور پر سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب سرت فعل ہے، اس کے بعد من آ گیا، بصرہ اسم ہے، کوفہ بھی اسم ہے۔ اب 2 اسموں اور ایک فعل کے درمیان جب من اور الہ آئے تو اس سے ہمیں معنی سمجھ میں آیا۔ گویا کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حرف اس وقت تک اپنا معنی نہیں دیتا جب تک وہ کسی اسم یا فعل سے مل کر نہیں آتا۔ یہ حرف کی تعریف ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرتا تو ہے مگر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ضرور ملا ہوتا ہے، زمانے کا محتاج ضرور ہوتا ہے، زمانے سے ضرور ملا ہوتا ہے۔ جیسے دواربا، اب دواربا کے اندر کون سا زمانہ ہے؟ جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے اس کے اندر ماضی کا زمانہ ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ دواربا مارا اس ایک مرد نے، معنی تو ہمیں حاصل ہوا مگر زمانے کے ساتھ ہمیں ضرور ملانا پڑا۔ کون سا زمانہ؟ ماضی کا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ۔ یضربو یہ بھی فعل ہے کہ وہ مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد، چونکہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں 2 زمانے ہیں، ایک زمانہ موجودہ اور ایک زمانہ آئندہ، یعنی حال اور مستقبل۔ جب اس کے اندر فعل مضارع کا صیغہ ہم بولیں گے تو یا تو یہ زمانہ موجودہ پر دلالت کرے گا یعنی حال پر دلالت کرے گا، یا زمانہ مستقبل یعنی آنے والے زمانے پر یہ جو ہے دلالت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی حرف کی تعریف کے بعد فعل کی تعریف بھی مکمل ہوئی، اور فعل کی تعریف کے بعد اسم کی تعریف یوں ہوئی کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہے، نہ تو وہ کسی دوسرے کلمے سے ملنے کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی وہ زمانے سے ملنے کا محتاج ہوتا ہے، اسی کسی دوسرے کلمے سے ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گویا کہ اسم وہ کلمہ ہوا جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہے اور اپنا معنی دینے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے راجلن، اب راجلن کا معنی آدمی، بات سمجھ میں آ گئی۔ زیدن، بکرن، یہ ساری مثالیں اسم کی ہیں۔ اسی طرح مسلمان، مسلمون، بغدادی، ہندی، یا رحیم، یا رسول اللہ، یہ ساری مثالیں اسم کی ہیں کہ جب
اسم اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت خود ہی کرتا ہے اور وہ کسی دوسرے کلمے سے ملنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج کے درس کے اندر نحو کے حوالہ سے ہم نے نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور اس کے بعد کلمہ کی تعریف اور کلمہ کی 3 قسمیں یعنی اسم، فعل اور حرف وجہ اثر کے طور پر بھی پڑھی، اور اس کے بعد میں نے الگ الگ ہر ایک کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ امید ہے طلباء اس سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔